صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دے رہے ہیں تقوی کا کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اتقاء پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا حکم فرما رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے یا اللہ کی رضا سے دور کرنے والی ہوں. یعنی تقوی اختیار کریں، ایسے کام کریں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے. تقوی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے الاتقاء. تقوی جو ہے شرک سے بچنا تقوی ہے، گناہوں سے بچنا تقوی ہے، اور ہر وہ کام کرنا جو اللہ کے حکم پہ ہے اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ تقوی ہے. تو اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. فقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے خافوہ وراقبوہ بما تفعلون، کہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو دنیا میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی دیکھنے والے ہیں، رقیب ہیں، حفیظ ہیں. جب دل میں یہ بات یقین کی حد تک آ جائے نا جی کہ جو کام میں کرتا ہوں میرا رب دیکھتا ہے، تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ سنت الانبیاء والمرسلین یہی ہے کہ جب زلیخا نے یا راعیل نے یا امرات العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، مائل کرنا چاہا، تو ایک بات معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. تو جب آدمی اللہ کا تصور دل میں قائم کر لے، اسی لیے جو اللہ والے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھی کلمہ شریف جو ہے آدمی اس کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھے. اسی طرح ذکر اسم ذات اللہ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ایسا پڑھتے پڑھتے یعنی ایسا ہو جائے کہ گویا بالکل ہر حرف دل سے نکل رہا ہے. تو جب دل میں اللہ کی عظمت جاگزی ہو جائے گی تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا، پھر وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. جب ہر قدم پر اسے یہ خیال ہو کہ میں نے جو قدم اٹھایا ہے میرا رب دیکھ رہا، اب میں کہاں جا رہا ہوں، تو جب یہ بات جاگزی ہو جائے دل میں اور ہر وقت دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، بس بندہ گناہوں سے بچ گیا، نافرمانی سے بچ گیا، فرما برداری پہ آ گیا. اسی کا نام ہے. اسی لیے بزرگان جو ہے نا یہ زیادہ ذکر میں زور دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے اور اذکار بتاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ذکر جو ہے زبان سے دل میں بھی اتر جائے، ذکر قلبی بن جائے، ذکر روحی بن جائے، کہ ہر سانس جو نکلے تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو. تو جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر متقی بن جاتا ہے، پھر وہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے جو متقین کا مقام. اس لیے فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا أَيْ اُتْرُكُوا مَا لَكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ بَعْدَ هَذَا الْإِنذَارِ. اللہ نے فرمایا اور چھوڑ دو تمہارا جو زیادہ ہے لوگوں پر، یعنی جو راس المال ہے، جو تم نے اصل قرضہ دیا ہے وہ تو لے سکتے ہو، لیکن اس پر جو زیادتی ہے ربا والی اس کو اب چھوڑ دو. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بس رک جاؤ، چھوڑ دو، بچ جاؤ، سود سے دور ہو جاؤ. ان کنتم مؤمنین،
المبين أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. کیا معنی ان کنتم مؤمنین؟ اگر تمہارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، اگر اس بات پر تمہارا ایمان ہے تو پھر چھوڑ دو ربا کو. ہاں اگر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر علیحدہ بات. اگر تمہارا اس بات پر ایمان ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا، بس. تو جب اس پر ایمان ہے تو اب وذروا ما بقی من الربا، اب چھوڑ دو تمہارا جو بچتا ہے ربا. لوگوں کے پاس تمہارا سود بنتا ہے، سود چھوڑ لو، اپنا اصل جو ہے وہ لے لو. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتقاد کے لحاظ سے سود لینے کو حرام ہی نہیں سمجھتا وہ تو کافر ہے بالاتفاق. اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، تمام ائمہ کرام کے نزدیک وہ متفق علیہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے سود کو حرام کیا قرآن میں. اب وہ کہتا ہے حلال ہے تو منکر قرآن ہے، اور خدا کے حرام کو حلال کہہ رہا ہے تو اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اب دوسری حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ربا سود وغیرہ بھائی حرام ہے تو حرام اور ہے بھی بہت بڑا گناہ، لیکن میں پھنس گیا ہوں. تو اب یہ آدمی جو ہے فاسق تو کہلائے گا، فاسق، اور بار بار اس جرم کو کھلے کرنے کی وجہ سے فاجر بھی بن جائے گا، لیکن کافر نہیں بنے گا. فاسق و فاجر کی حد تک رہے گا لیکن کفر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں حرام تو ہے. اب جناب اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں. اچھا، اور اسی طرح مثلا بعض مسلمان ایسے ملکوں میں ہیں کہ اس ملک کا سارا اقتدار جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں ہے، جیسے کوئی یورپ میں رہتا ہو، کوئی انڈیا میں رہتا ہو. تو اب وہاں اگر کوئی قانون انہوں نے ایسا لاگو کر دیا ہے کہ آپ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے جب تک انشورنس نہ کروائیں، وہاں نظام ایسا ہے، قانون ایسا ہے. اب گاڑی لینا تو ہر غریب آدمی کی بھی ضرورت ہے. پہلے تو گاڑی رکھتے تھے امیر آدمی، اب تو گاڑی الٹا غریب کے لیے ضروری ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کرایہ نہیں بھر سکتا. تو اب وہ مجبور ہے، تو یہ اضطرار ہوگا. یعنی وہ تو نہیں چاہتا دل سے، لیکن ان کے قانون کو توڑنے کا بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اچھا، اسی طرح وہ بینک میں پیسے رکھتا ہے کہ بھی گھر میں چوری ہو جائیں گے، میں کیا کروں. اچھا، ان ملکوں میں جیسے بعض ملک ہیں وہاں تو دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ آپ لاکھوں روپے رکھ لیں، سود نہیں ملے گا، جتنے پیسے آپ نے رکھے ہیں اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. یہ تو رکھنا جائز ہے بالاتفاق، کیونکہ گھر میں حفاظت کا انتظام نہیں ہو سکتا، ہم مجبور ہیں، اور حکومت کی طرف سے اسلامی ہمارے ملکوں میں قانون نہیں ہے، تو لہذا آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو بغیر کسی اختلاف کے پیسے رکھ سکتے ہیں. اچھا، بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں جتنا پیسہ رکھو چاہے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو تب بھی سود ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے لیکن ملتا ہے. تو وہاں علماء نے یہ کہا کہ سود کی رقم جو ہے بینک والوں سے لے لو، ان کو نہ چھوڑو، کیونکہ ان کو چھوڑو گے تو تم تو ان کی مدد کر رہے ہو، لہذا گنہگار بنو گے. ان سے لینے کے بعد ثواب کی نیت بھی نہ کرو اور غریبوں پہ خرچ کر دو، کسی کو دے دو، کسی چیز پہ، سڑکیں، کوئی سڑک بننی ہے، کوئی گلی بننی ہے، کوئی مسجد کے حمامات ہیں، کوئی مدرسوں کے حمامات ہیں، یا ویسے کوئی غریب مستحق ہے بیچارہ، اس کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو، کیونکہ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ملتا. اور بینک کو بھی نہ چھوڑو، کیونکہ وہ تو سودی ادارہ ہے. اگر آپ نے ان کو پیسے چھوڑ دیے ہو تو اور خوش ہوں گے، ان کو تو فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کے پیسوں سے اور زیادہ سود کمائیں گے. تو لہذا یہ کیفیات ہیں مجبوری کے لیے، اضطرار کے لیے. اور ویسے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. اب یہ دیکھیں نا جی کہ کفر بڑا زور لگا رہا ہے، اب کھل کے اسلام دشمنی پہ آ گیا ہے پوری دنیا کا کفر. عیسائیت اور یہودیت بھی متفق ہو گئی صرف اسلام کو مٹانے کے لیے. لیکن یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے فرمایا دنیاوی لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، پھر ہم بھی تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہماری تدبیر کا مقابلہ کیا کر سکتے. جتنا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے زور لگا رہا ہے نا، یاد رکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی قدرت کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ حیران ہوں گے کہ آخر اسلام غالب آئے گا.
یہ تو ہمیں جو رگڑے لگتے ہیں نا جی، ہمیں جگانے کے لیے لگتے ہیں کہ بھی ہمیں تھپیڑے لگتے ہیں کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم پھر خدا کے دروازے پہ لوٹ آئیں۔ اور جس دن مسلمانوں نے اللہ کے دروازے پہ رجوع کر لیا، بس اسی دن ان کی کامیابی کا دن ہوگا۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ ان هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب التقي من تأخذوا منهم وتشاوروا وقال ابن المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام فكتب في ذلك عتاب بن حسين نائب مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقالوا نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا فتركوه كلهم وهذا تهديد شديد ووعيد عقيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الانذار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارک کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ دو قبیلے تھے بنی عمرو بن عمیر، یہ تو بنو ثقیف کہلاتے تھے، اور ایک قبیلہ تھا بنی المغیرہ، یہ بنی مخزوم کہلاتے تھے۔ یہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے معروف قبیلے گزرے ہیں، اور بڑا عدد کے اعتبار سے بھی یہ قبیلے بڑے تھے اور بہادر بھی بڑے تھے۔ اور ان کا کانا ربن بینہم فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں یہ سود کا کام کرتے تھے، ربا کا کام کرتے تھے۔ اب اللہ نے مہربانی کی، دخلوا فی الاسلام، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب اسلام میں داخل ہو گئے تو جس قبیلے کا سود بنتا تھا بنو ثقیف کا، انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں وہ سود تو دے دو۔ انہوں نے کہا بھئی اب ہم سود کیسے دیں، ہم تو اسلام میں داخل ہو گئے، پہلے تو ہم کافر تھے، اب ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کے زمانے میں جو ہم نے پیسہ کمایا ہے وہ ہم پہلے کفر والے معاملے میں کیوں ادا کریں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سود حرام ہے، وہ تو یعنی اپنے دماغ سے سوچ رہے تھے کہ بھی پہلا دور تھا ہمارے کفر کا، اب ہمارا دور آ گیا ہے اسلام کا۔ اب ان دونوں کا جو ہے جھگڑا پڑا۔ یہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم جو ہیں وہ مکے کے حوالی کے قبیلے تھے، طائف کے قریب کے قبائل تھے۔ تو انہوں نے آ کے حضرت عتاب ابن اسید کو آ کے عرض کیا، اس وقت جو نائب تھے مکہ میں، نائب امیر تھے، ان کی خدمت میں یہ معاملہ رکھا کہ جی ہمارے آپس میں ایک دوسرے پر سود اور ربا کے پیسے بنتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہم اپنا پہلا مطالبہ کرتے ہیں، یہ دیتے نہیں ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو فَكَتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور سرکار کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ جناب یہ واقعہ ہے، دو قبیلے ہیں، ان کا سود ہے، اب دونوں مسلمان ہیں، تو اب آپ حکم فرمائیں کہ ہم کیا فیصلہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک لکھ کے بھیجی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو۔ جب یہ آیت مبارک آ گئی، ان کو سنائی گئی، تو انہوں نے کہا نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور جتنا ہمارا سود بنتا ہے سب ختم، آج کے بعد ہم کچھ نہیں لیں گے ایک دوسرے سے، سود وغیرہ ختم، اللہ نے حرام کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور چھوڑ دیا سارے کا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس سے بڑی تحدید کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں چھوڑتے ہو سود کو تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول سے جنگ کرنا کو مذاق ہے؟ اللہ کے رسول سے جنگ کون کرے گا؟ کافر۔ مسلمان بھی کبھی اللہ کے رسول سے لڑ سکتا ہے؟ مسلمان تو اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ جنگ لڑے، جنگ تو وہ لڑے گا جو کافر ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے اس حکم کے بعد پھر بھی سود کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو قومیں اللہ کے رسول سے جنگ پہ تیار ہو جائیں انجام بربادی و ہلاکت ہو۔ اب دیکھیں نا کہ رشیا میں کمیونزم نے کس طرح دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، دیکھیں نا جی کس طرح قاعدہ ہے، یاد رکھو
کہ جب باطل فرقہ یا باطل نظریہ کوئی اٹھتا ہے نا، ایسے دنیا میں ایسے چھا جاتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، جب غبار اٹھتا ہے، کوئی مٹی اٹھے، ہوا چلے تو کیسے پورے آسمان دھندلا ہو جاتا ہے، غبار چھا گیا۔ اسی طرح وہ کیسے انہوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا کہ آدھی دنیا سے زیادہ ملک جو ہے وہ سارے کمیونسٹ ہو گئے، خدا کے منکر، نبی کے منکر، قرآن کے منکر، رسالت کے منکر، شریعت کے منکر، بس دہری ہے، اللہ کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، جو کچھ ہم نے خود بنایا ہے، اور اپنا ایک نیا نظام برپا کر دیا کہ بس یہ ہم تو غریبوں کی بہبودی کے لیے آ رہے ہیں کہ بڑے آدمی کوئی بڑا نہیں، کوئی جگیردار نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، سب کو چھین لو اور سب کو دے دو، سب کماؤ اور سب کھاؤ اور برابر رہو اور یہ کرو۔ انجام کیا نکلا؟ 70 سال کے بعد ختم، 70 سال کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 70 سال کے بعد ان کو خود کہنا پڑا کہ ہاں جی بات تو غلط تھی۔ تو جو حق بات ہے، اب 1400 سال سے اسلام نے جو احکام جاری کیے ہیں، مجال ہے کہ ذرے کے برابر بھی تبدیلی آئی۔ اب ساری دنیا لوٹ پھر کے پھر اسلام کو مان رہی ہے، لیکن اسلام میں کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم جو ہیں کبھی بدلہ نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم ہمیشہ دائم قائم ہیں، صادق عادل ہیں، اس لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اس لیے مفسر نے فرمایا کہ اس سے بڑی تحدید کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہیں کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر ربا نہیں چھوڑتے ہو۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بعض فاضلوا بحرب استيقنوا بحرب من الله ورسوله وتقدم من روایت ربیعہ بن کلثوم النبی سعید بن جبیر بعض قال يقال يوم القيامة لاكل الربا خذ سلاحك للحرب۔ اب فرماتے ہیں کہ فاذنوا بحرب من الله ورسوله۔ فاذنوا کا کیا معنی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استیقنوا، پھر یقین کر لو کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے رسول سے لڑائی لے رہے۔ اب اس لڑائی کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے سود خاروں کو کہ خود سلاحک للحرب، اٹھاؤ اپنے ہتھیار، تیار ہو جاؤ میرے ساتھ لڑائی کے لیے۔ تو کوئی اللہ سے پھر لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اصل جزا سزا تو پھر آخرت میں ہونی ہے، دنیا تو عارضی چیز ہے۔ ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان حکومت میں سود کھانے پر جمع ہوا ہے تو امیر المؤمنین مسلمانوں کے بادشاہ کو یہ حق ہے کہ اس کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ سود سے توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہ کرے تو ضرب عنقہ، قتل کر دے اس کو، کیونکہ اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو جو امیر المومنین ہوتا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کو بلا کے حکم دے گا کہ توبہ کرو، اگر وہ توبہ کر لے ٹھیک ہے، اگر توبہ نہ کرے ضرب عنقہ، خلاص اس کی گردن اڑا دی جائے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ لڑتا ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال النبی عاصم بن علی بن حسین قال حدثنا وحد بن الشعر قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن بن سيرين قال والله ان هؤلاء السيارفة لآكلة الربا وانهم قد رضوا بحرب من الله ورسوله ولو كان الناس امامنا لاصابهم فان تابوا والا وضع فيهم السلاح۔ حضرت ہشام ابن حسان فرماتی ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے تھے واللہ ان ہؤلاء السیارفہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو پیسے کے تبدیلی والے لوگ ہیں وہ کہتے تھے خدا کی قسم ہے یہ بھی سود کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ بھی سود کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کاش مسلمانوں پر کسی عادل مسلمان بادشاہ کی حکومت ہوتی تو اس کا فرضی فریضہ تھا کہ ان کو بلا کے توبہ کرائے، اگر یہ توبہ نہ کریں تو پھر ان کے خلاف جنگ لڑے اور ان کو سزا دے۔
وقال قتادة أودهم الله بالقطر كما يسمعون وجعلهم بحرجا أينما أتوا فإياكم مخالطة البيع من الربا فإن الله قد أوصى الحلال وطابوا فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا معنی وہ فرماتی اس میں اللہ نے ان کے لیے وعید بیان کی، اشارہ کیا قتل کا کہ ان کی سزا پھر قتل ہے، کہ اگر میرے حکم کے بعد وہ اسی پہ جمع ہوئے ہیں. وَجَعَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہر جگہ قتل رکھا، اَيْنَمَا أَتَوْا، جہاں آئیں ان کے ساتھ لڑائی ہو، حرج ہو، قتل ہو، قتال ہو، مخالفت ہو. فَإِيَّاكُمْ وَمُخَالَطَةَ هَٰذِهِ الْبُيُوءَ مِنَ الرِّبَا. حضرت قتادہ فرماتے تھے مسلمانوں خبردار خبردار، خیال رکھنا کسی سودی معاملے کے اندر نہ پڑ جانا، کسی سود کے لین دین میں کے اندر نہ پڑ جانا. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْصَى الْحَلَالَ وَأَتَابَهُ، اللہ نے حلال کے طریقے بڑے وسیع فرما دیے ہیں، اللہ نے حلال کو بڑا پیارا کر دیا ہے. فَلَا يَلْجِئَنَّكُمْ إِلَى مَعْصِيَتِهِ فَاقَةٌ، اگر تمہیں کبھی غریبی پیش آ جائے، کبھی تمہیں بھوک پیش آ جائے تو غربت کی وجہ سے کسی حرام کے اندر نہ پڑ جانا، کیونکہ غربت کے اندر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اچھا بھی سود ہے جو بلا ہے، چلو پیٹ تو بھرے، پر میں نہ بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کے اندر بھی بڑے لاکھوں ذرائع رکھے. اب بھی دیکھ لینا الحمدللہ، اگر دنیا میں سود کھانے والے ہیں، ایسے بھی تو موجود ہیں ایمان والے جو سود نہیں کھاتے، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بھی تو معاملات چل رہے ہیں. یہ تو بالکل جھوٹ ہوتا ہے کہ جی سود کے بغیر جی ہمارا معاملہ نہیں چل سکتا، سود کے بغیر جی ہمارا کاروبار نہیں ہو سکتا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، اور شیطان دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ جی آپ کاروبار کریں گے، فلاں کریں گے. اور ایک میرا دوست ہے، وہ ایک دفعہ مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے، کوئی ایک سکیم لے آئے کہ جی بینک نے یہ سکیم جاری کی ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں سود جو ہے وہ نہیں ہے. خیر بہرحال میں نے کہا اچھا اب یہ مجھے بتا دیں موٹی بات کہ بھی انہوں نے جو منافع رکھا ہے وہ فکس ہے یا کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یا اس میں اگر نقصان آ جائے تو کیا فارم کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ تم بھی پھر نقصان میں حصے دار ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نقصان میں کبھی حصے دار نہیں ہیں، دوسری یہ ہے کہ 12.5% یا پتہ نہیں 11% اللہ جانے وہ ایک نفع جو ہے وہ فکس ہے، وہ ہمیں ملے گا. ان کا یہ سود ہے، اللہ کے بندے بچ جاؤ. تو انہوں نے کہا جی میں نے بڑی محنت سے، مشقت سے، مزدوری کر کے، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے حلال سے پیسے کمائے ہیں، اور اب میرے پاس 3-4 لاکھ روپے یعنی اپنے پاکستانی بن جاتے ہیں، تو میں کیا کروں حضرت؟ میں اگر کہیں ایسے پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کل کو جوان ہوں گے، ان کی ضروریات ہیں. انہوں نے کہا خدا کے بندے تم ان مصیبتوں میں نہ پڑو، حلال کے کما کے پھر حرام میں ڈالتے ہو. یہ نہ کرو تم اللہ توکل کر کے کہ جس شہر میں تمہارا گھر ہے، ملک میں جہاں تم رہتے ہو، وہیں کوئی زمین شمین کو پلاٹ خرید کر کے ڈال دو، اللہ پاک اسی میں تمہیں برکت عطا فرمائے. اس نے جناب مجھے کوئی 2 سال بعد یا اللہ جانے 3 سال بعد خط لکھا کہ جی آپ کے مشورے پہ میں نے 4 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ لیا تھا جو میرا 15 لاکھ میں بک گیا. اب اتنا بڑا نفع کہیں سے اس کو دنیا میں مل سکتا تھا، اللہ نے حلال میں دے دیا، حرام سے بھی بچ گیا، حلال میں عطا فرما دیا. وہ قدیر ہے، وہ کریم ہے. جب ایک بندہ دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، میرے لیے حلال کا رزق وسیع فرما. اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو جہاں یہ دعائیں آئی ہیں کہ اللہ اکبر یا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتکریما وتعظیما ومہابۃ وبرا وتقوی، اگر یہ آپ کو نہ آئے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اس گھر کی عزت و عظمت کو دوبالا فرما، اپنی زبان میں کہہ دیا. اس کے ساتھ یہ دعا بھی آئی ہے کہ اللہم اجعلنا فیہا قرارا وارزقنا فیہا رزقا حلالا، کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کے اندر جو ہے قرار نصیب فرما، رہنا نصیب فرما، اور ہمیں رزق حلال نصیب فرما. تو یہ بھی خاص طور پہ دعا ہے کہ کعبے پہ نظر پڑے تو آدمی دعا مانگے اللہم اجعل لنا بہا قرارا وارزقنا فیہا رزقا حلالا، تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کے اسباب خود پیدا فرما دیتے.
اسی طرح جو لوگ مثلا کام کرتے ہیں بیچارے لیکن غریبی ہے، غربت ہے، نہیں چلتی، اس کا بہترین علاج ہے کہ روزانہ رات کو سورت واقعہ پڑھیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اسی طرح جو ہے روزانہ جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، ڈپٹی میں ہے، مزدوری کر رہا ہے، کرتا رہے پڑھتا رہے اپنا، چند دنوں میں دیکھو گے انشاءاللہ اللہ رزق میں اتنی برکتیں دے دے آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہو جانا چاہیے۔ ایک دفعہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں جب آیا اکیلے تھے اس وقت، تو میں جناب ان کے پاس گیا تو بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے، میں نے کہا پتہ نہیں آج اکیلے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے حضرت، اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی عجیب بات ہے، اللہ بھی ابھی ہمارے تماشے دیکھتا ہے بندوں کے، ہم ضعیف بندے ہیں، آج دیکھو کہ کئی دن گزر گئے میرے پاس 1 ریال بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے کسی پہ الحمدللہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور فرمایا خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی کھانا بھیجتا ہے وہ طالب کہیں چلا گیا، اس کے گھر والوں کو میرے ٹھکانے کا پتہ نہیں وہ کھانا کہاں بھیجے، تو 2-3 دن سے کھانا بھی نہیں آیا۔ تو میں نے راستے میں جب حرم سے پڑھا کے نکلا تو روٹی لے لی اور زمزم کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں کھا لی، 3 دن سے اسی طرح گزر گئے۔ اچھا میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، مجھے بھی پتہ نہیں کہ والد صاحب پر کوئی ایسی کیفیت ہے، فرمایا کہ دیکھو ہم نے کہا ہم بھی کسی کو نہیں کہیں گے، کہنا اسی سے ہے۔ کہنے لگے دیکھو آج جناب ایک آدمی آیا اور اتنے قسم کے کھانے دے گیا، اب میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اکیلا آدمی کون کھائے، 3 دن بھوک مارا تو آج اتنے انواع و اقسام کے کھانے بھی بھجوا دیے، ایک آدمی لفافہ دے گیا اس میں 1000 ریال بھی پہنچ گیا۔ فرمایا یہ اللہ بھی ہمارے تماشے دیکھتے ہیں، کبھی بھوکا مارتے ہیں، کبھی ازماتے ہیں کہ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرا ہے کہ ادھر ادھر نہیں جاتا، پھر خود دروازہ کھول دیتے، پھر اپنی رحمت کے ساتھ خود اسباب پیدا کر دیتے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ یقین ہونا چاہیے، یعنی ہم لوگ یقین فرمائیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ جتنے ہمارے سروں میں بال ہیں نا جی، اگر اللہ ہمیں اتنی زبانیں دے دے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر جو ہے، ایک نعمت کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یقین رکھو، بس معاملہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جی وہ پھر ذرا آدمی ڈھل مل ہوتا ہے نا، وہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی آدمی دعا مانگتا ہے نا، یہ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گیا، 4 مہینے گزر گیا، یار اتنی دیر ہو گئی کام نہیں ہو رہا، بس اللہ میں ہماری نہیں سنتا، بس یہی آگے بگڑ گیا، اب پہنچنے والا تھا منزل پہ کہ رسی کٹ گئی اور گردن ٹوٹ گئی۔ اللہ کا دروازہ ہے، وہ غنی ہے، مالک الاملاک ہے، ملک الاملاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی جب دروازہ کھولے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سائل بن کے دروازے پہ پڑے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، دینے والے کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہمیں جلدی سے عطا فرما دے اور چاہے تو اس میں دیر لگ جائے، لیکن معاملہ اللہ کے ساتھ یقین کا رکھیں، اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے تزلزل نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو دعا میں یہ اگر دل میں ہو کہ پتہ نہیں منظور ہوگی، میں ہوں تو بڑا گناہگار، میں ہوں تو بڑا گندا، میری زبان بھی بڑی گندی ہے اور پتہ نہیں میری دعا خدا سن فرمائے، جب یہ شک آ جائے تو سمجھو کہ دعا منظور نہیں ہو، کہ وہ وہاں تو اگر ہم جتنے بڑے گناہگار ہیں وہ تو ارحم الراحمین ہے، اگر اب سارے بندوں کے گناہ اس کی رحمت کے سامنے آ جائیں تو کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر اس کا تو وعدہ ہے کہ جب گناہگار بندہ تو اپنے گناہوں سے لوٹ کے میرے دروازے پہ آتا ہے تو خدا خوش ہو کہ اب میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ اس لیے جب مانگو یقین سے مانگو، اللہ سے مانگو اور یقین کامل کے ساتھ کہ مولا تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور لے کے جانا ہے، بس
لینا ہے تیرے دروازے کے بغیر دروازہ نہیں، غیر سے مانگوں تو کافر بنوں اور تو بھی نہ دے تو پھر کدھر جاؤں؟ اگر میں کسی غیر سے مانگوں تو کافر بن جاتا ہوں، غیر اللہ کو پکاروں تو مشرک بن جاتا ہوں، اور تجھے پکاروں اور تو بھی نہ سنے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے میں تو ٹلنے کا نہیں ہوں، میں تو لے کے ہی جاؤں گا۔ تو اس اللہ پاک پر ضرور عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا اگر قرضہ ہے استغفار پڑھو کثرت کے ساتھ، اور روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے سب فقر فاقے سب ٹل جائیں گے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فضل رحمۃ اللہ علیہ وقال ربی اود اللہ آکل الربا بالقتل، اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود کھانے والے اگر اس آیت کے بعد بھی، ایمان کے بعد بھی وہ سود کو نہ چھوڑیں تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ پھر ان کی سزا جو ہے موت ہے، قتل ہے۔ رواه جی وقال هذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة أخبري أن جهاد من النبي صلى الله عليه وسلم يتوب وخصت الجهاد لأنه ضد قول بحرب الله ورسوله قال وهذا المعنى ذكره كثير ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف۔ بی بی عائشہ سے جب مسئلہ عینہ کے اندر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ توبہ کر لے، جس چیز کے اندر بھی اگر سود بن گیا، اگر اس نے سود کھایا، اگر اس نے سود کا معاملہ کر لیا، پہ تیار ہو جائے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ لڑائی کا کیا معنی ہے؟ کافر ہی کر سکتا ہے مسلمان اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ مسلمان تو اللہ کے رسول کا غلام ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم قال تعالی وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو، یعنی اگر آج تم نے توبہ کر لی، اللہ نے توفیق دے دی، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جن لوگوں کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے سود پہ، اب اصل راس المال تو لے سکتے، یعنی جتنا تم نے قرضہ دیا تھا 1000 2000 10,000 وہ لے لو، سود نہ لینا۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا نہ ان پہ ظلم کیا جائے گا، نہ سود لینا تمہارے لیے حرام، لیکن یہ بھی نہیں کہ تمہارا راس المال بھی مر جائے، نہ جو تم نے اصل قرضہ دیا ہے وہ تم لینے کے حقدار ہو، تم اپنا اصل قرضہ واپس لے لو اور سود کو توبہ کر کے چھوڑ دو اور آئندہ کے لیے بچ جاؤ۔ اسی لیے فرماتی ہے والا عیب بدیروس لمباری ایدن بلکم ما بدلتم من غیر ریادت علیہ ولا نقص منه، جتنا تم نے خرچ کیا ہے نہ تو زیادہ لے سکتے ہو نہ کم، جتنا تمہارا حق ہے اپنا پورے کا پورا لے لو۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن حسين بن اشكر وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة المبارقي عن سليمان بن العامر بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موزونا لكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله كذا وجده سليمان بن الأحوص۔ میرے آقا نے خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دیا آپ نے فرمایا لوگوں خبردار، سود حرام ہو چکا ہے، آج سود کی جتنی قسمیں تھی جاہلیت میں سب کی سب میں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالی ہے، اور فرمایا میرے اپنے چچا حضرت عباس کا ربا جو ہے جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی ختم، سب ختم، اب آج کے بعد سود کا لین دین جو ہے نہیں ہوگا اور ربا نہیں ہوگا، صرف راس المال جو ہے وہ واپس لیا جائے گا۔ اور جتنی اقسام ہیں یاد رکھو، اب لوگوں نے بعض لوگ جو ہے نا جی بہانے بناتے ہیں کہ جی قرآن میں آتا ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کیا مانا کہ پہلے جاہلیت میں کفر کے زمانے میں وہ کہتے ہیں ربا یہ تھا کہ آدمی دیتا ہے 1000 ریال، 100 ریال سود ہے، اب 1100 ریال ہو گیا، اچھا 2 مہینے میں وعدہ تھا ادا نہیں ہوا، پھر وہ کہتے تھے اچھا جی اب 1100 پہ پھر سود، پھر جناب 2 مہینے کے بعد وہ 1200 بن گیا،
پھر 1200 پہ سود، یعنی سود پہ سود، سود در سود جسے کہتے ہیں. تو بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے وہ ہے سود در سود، وہ کھانا منع ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، کہ اس کو دوگنا، 6 گنا، 4 گنا کر کے کھانا منع ہے. تو یہ جاہلیت کی بات ہے. اب جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے فرمایا خبردار میرے قرآن کی آیتوں کو تھوڑے پیسے لے کے نہ بیچا کرو. کیا مانے یعنی زیادہ پیسے لے کے بیچنا جائز ہے؟ تو یہ تو نعوذ باللہ پر لوگ قرآن کے ترجمے خود کرنے شروع کر دیتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ خبردار قرآن کے مسئلے پیسے لے کے بدل دیتے تھے نا، جیسے یہودی تورات کے مسئلے بدل دیتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی آ گیا مسئلہ بدل دیا. آج کل بھی اللہ معاف کرے ایسے مولوی ہوتے ہیں اکثر سرکاری درباری کہ اپنے پیسے کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے مرتبے کے لیے فتویٰ ہی بدل دیا، کوئی نہ کوئی تعویل کر دی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا. تو اللہ نے فرمایا خبردار لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ دنیا جو ہے یہ تو معمولی چیز ہے، متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا جو ہے یہ تھوڑی چیز ہے، اس کو لے کر تم قرآن بدل رہے ہو. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تم زیادہ پیسے ملے پھر تو بدل لو، تھوڑے ملے تو نہ بدلو. اس کا معنی یہ نہیں کہ سود در سود ہو وہ تو حرام ہے، صرف سود ہو تو وہ حلال ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو محاورہ ہے. ایک خاص بات ہے کہ وہ لوگ اس قسم کا ظلم کر رہے تھے تو اللہ نے ان کو بھی روکا. اصل بات تو مطلقاً ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، بس ختم ہو گئی بات. اب وہ ربا تھوڑا ہے، سود در سود ہے، فقط سود ہے. اچھا بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ جی پہلے سود ہوتا تھا کہ بڑے آدمی جو ہیں وہ غریبوں سے سود لیتے تھے، لیکن اب تو بڑے آدمی بھی دیتے ہیں، بینک بھی تو دیتا ہے ہمیں سود، ہم غریب اگر پیسے رکھیں تب بھی ہمیں سود دیتا ہے. تو یہ تو دونوں طرف ہو گیا، لہذا یہ تو تجارت ہو گئی. تو یہ بھی ایک بہانہ ہے، ورنہ سود ہر شکل میں حرام ہے، چاہے غریب دے یا امیر دے. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حرام. اب یہ معنی تو نہیں ہے کہ اگر شراب کوئی امیر آدمی بیچے وہ تو جائز ہو جائے اور غریب آدمی بیچے تو وہ حرام ہو جائے. جو چیز حرام ہے، اس کا جو بھی تعامل کرے گا وہ حرام ہے، جس جانب سے بھی ہوگا وہ حرام ہے. اب اس کا نام تم مارک اپ رکھ دو، سروس چارجز رکھ دو، جتنے نام بدلتے جاؤ. جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امت میں لوگ شرابیں پیئیں گے لیکن شرابوں کے نام بدل دیں گے، شرابوں کے مختلف نام رکھ دیں گے اور کہیں گے جی اللہ نے تو خمر حرام کیا ہے نا، وسکی تو حرام نہیں کی. وہاں وسکی تو لکھی ہوئی بھی نہیں ہے کہ حرام ہو، وہاں تو لکھا ہوا ہے خمر. اور خمر ہوتا ہے ما خامر العقل، اور خمر ہوتا ہے ما عصر من الاعناب، جو انگوروں سے نکالا جائے. ہم تو جناب مالٹے کا پی رہے ہیں، ہم وہ انگوروں والا تو نہیں پیتے، وہ تو حرام ہے. یہ تو اسی طرح بات ہے نا جیسے کوئی کہے کہ جی سعودی عرب میں جو کتا ہے وہ تو حرام ہے لیکن ہمارے ملک والا تو حلال ہے، کیونکہ وہ کتا اور ہے، یہ کتا اور ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. بھی حرام ہے، کتا حرام ہے، کسی ملک میں ہے حرام. شراب حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اس کا کوئی نام ہو، وہ گڑ سے بنا لو، وہ جو سے بنا لو، وہ چاول سے بنا لو، وہ تم انگوروں سے بنا لو، وہ تم آم سے بنا لو، جب سکر آ جائے گا تو حرام ہو جائے. اب دیکھیں نا جی مثلا کھجور کو پانی میں ڈال دو، کھجور لے کر پانی میں ڈال دیں، اس کو رکھ لیں کچھ دیر کے لیے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے شربت ہے پینے. اگر اس کو زیادہ دیر کے لیے رکھ لیں، اس میں بھی سکر پیدا ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے، سکر آ گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہر مسکر حرام ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سود حرام ہے، اور آگے 6 چیزیں بھی بیان فرما دی کہ ان کا ادھار پر بیچنا بھی حرام ہے، سود ہے. سونا ادھار پہ بیچو تو حرام، چاندی ادھار پہ بیچو تو حرام، نقد بنقد سودا ہوگا. اسی طرح جو ادھار پہ بیچو تو حرام، گندم ادھار پہ بھی بیچو گے تو حرام. اسی طریقے سے کمی بیشی کرو گے تب بھی حرام، کیونکہ ریٹ میں فرق پڑے گا، زیادتی کمی ہو جائے گی.
اس لیے نقد تبادلہ کریں. اسی طرح انگور ہے، کھجور ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ 2 کلو لے لو اور 1 کلو دے دو، حرام. اچھا اب کوئی کہے جی کہ میں 2 کلو فروخت کر کے پھر 1 کلو لے لوں، یہ تو حلال ہے. ہاں یہ تو حلال ہے، اس لیے کہ اب تم نے تجارت کی ہے، اپنی چیز بیچ کے اس چیز کو تم نے جا کے خریدا ہے. تو بڑا فرق ہے تبدیل کرنے میں اور بیچ کے دوبارہ لینے میں، آسمان زمین کا فرق ہے. ایک آدمی اس گلاس کا تبادلہ کر رہا ہے، ایک آدمی پیسے سے خرید رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کی جتنی قسمیں ہیں وہ حرام ہیں، اور اس کو جتنے بہانے بناؤ وہ حرام ہے، اور جو حرام ہے وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے کہ میں نے سنا حضور فرمانے دیا لا ان کل ربا من قبل الجاہلیۃ موضوع فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد ابي حمزة الرقاشي عن عمر بن خارج ذکروا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی حضور پاک سے خود سنا، حضور نے فرمایا کہ ہر ربا جو ہے وہ حرام ہے. اب اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اتنا پیسے واپس لے لو جو تم نے دیے ہیں، نہ تمہارا مال گھٹے گا نہ تم زیادہ لینے کے حقدار ہو. وقوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على الموسر الذي لا يجد وفاء فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الفزي له ويعود على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال وأن تصدقوا خير لكم فإن كنتم تعلمون وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتدعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذلك. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے فإن كان، اگر تم نے قرضہ دیا ہے فنظیرۃ إن كان ذو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فإن كان ذو عسرۃ فنظیرۃ إلى ميسرة، اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ وعدہ گزر گیا ہے، وہ آدمی کہتا ہے میں غریب ہوں، میں قرضہ نہیں ادا کر سکتا، وعدے کر بیچارہ مجبور ہو گیا، تو اللہ فرماتے فنظیرۃ إلى ميسرة، اپنے اس بھائی کو مہلت دو، مہلت دے دو کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہیں مزید میں 2 مہینے مہلت دیتا ہوں، 2 مہینے کے بعد مجھے دے دیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر وہ بیچارہ غریب ہے تیرا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا ایسا نہ کرو جیسے جاہلیت میں زمانے کفر کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ قرضہ دے دیا، وعدہ ختم ہو گیا، ہو بھائی پیسے دو، اس نے کہا جی میں تو غریب ہوں ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے نہیں دے سکتے ہو تو پھر سود جو ہے اور بڑھ جائے گا، تم سود زیادہ قبول کر لو تو ہم تمہیں اور 2 مہینے کی مہلت دے دیتی. اسلام نے کہا کہ خبردار ایسا نہ کرو، اگر کسی مسلمان کو تم نے قرضہ دیا ہے تو اس کو مہلت دے دو اگر وہ واقعی تنگ ہے بیچارہ. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا خیر کا کہ تمہارے لیے بہتری اس میں ہے، اگر چاہو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو خیرات کر دو، معاف کر دو اس کو، ان تصدقوا وهو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تترکوا راس المال بالکلیت، کہ سارا راس المال بھی چھوڑ دو، وتدعوه عن المدین، اپنے مقروض کو بالکل ہر چیز سے آزاد کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس بارے میں میرے آقا کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. فالحدیث الاول نبی امامۃ صد بن زرارہ قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب المرجاني قال حدثنا يحيى بن حكيم القويم قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن ابي امامة صد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يذله الله يوم لا ذل الا ذله فلييسر على مؤسر او ليذع عنه. اس حدیث پاک میں آیا میرے آقا نے فرمایا جس آدمی کو یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ قیامت والے دن جب میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی آرام کی جگہ نہیں ملے گی، کہ میں اللہ کے سائے کے نیچے آ جاؤں، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مقروض اس کا تنگ ہو جائے تو اس کو مہلت دے دے، یا پھر مقروض کو بالکل قرضہ معاف کر دے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں گے. اللہ تبارک، اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ وہ اللہ کے سائے میں آ جائے.
اس سے بڑا انعام دنیا میں کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک غریب پر رحمت کی، اللہ نے تم پہ رحم کر دیا۔ اس لیے آتا ہے من رحم رحم، جو زمین پہ رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال، حضور نے فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ تمہیں طاقت دے توفیق دے تو زمین والوں پر رحم کرو، غریبوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنذر معسرا فله بكل يوم مثل صدقة قال سمعت بكل يوم مثل له صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنذر معسرا فله بكل يوم صدقة ثم سمعت تقول من أنذر معسرا بكل يوم صدقة قال له بكل يوم نصف صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثله صدقة۔ فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کو قرضہ دیتا ہے، آپ نے کسی کو مثلا 1000 ریال قرضہ دیا، اللہ فرماتی ہے کہ اس کو 1 مہینے کی مہلت دی، اللہ فرماتی ہے ملائکہ میرے بندے کے لیے روز 1000 ریال خیرات کا ثواب لکھتے رہو۔ اس نے گویا 1000 خیرات کی۔ تو صحابی نے کہا حضور میں نے ایک دفعہ تو سنا آپ سے کہ آپ نے فرمایا جتنا قرضہ دیا اتنا صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ میں نے آپ سے سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کا دگنا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیا 1000 قرضہ، اللہ فرماتے ہیں 2000 روزانہ کا ثواب لکھو اس کو صدقے کا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا بات سمجھو، تم نے قرضہ دیا تھا 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے تک تو روز کا 1000 تیرے کھاتے میں صدقہ لکھا جائے گا۔ اب مہینے کے بعد اس بندے سے ادا نہیں ہوا، پھر تم نے اس کو 1 مہینہ اور مہلت دے دی، اب جو تم نے اور مہلت دی ہے اس میں تمہیں پھر ڈبل ثواب لکھا جائے گا، 2000 صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی احادیث رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ دم جو ہے مجھے غلطی سے جو دم پڑ گئی ہے تو دم میں اگر پاکستان میں جا کے ادا کروں، بھئی یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ جرم کریں گے سزا وہاں ملے گی، دوسرے ملک میں تھوڑی ملے گی۔ آپ نے جس ملک میں غلطی کی ہے، اور یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ہدیا بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ، اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ حرم میں پہنچے۔ دم کا جانور جو بھی ہے، ہدی ہے، تمتع ہے، قران ہے، دم ہے، آپ حد حرم کے اندر دے سکتے ہیں، اپنے ملک میں نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی کمپنی کسی چیز کی قیمت جو ہے 240 روپے مقرر کرتی ہے مثال کے طور پر، لیکن بعد میں وہ چیز شارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت جو ہے 265 روپے ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، یعنی جن چیزوں پر زندگی کی مدار ہے جیسے گندم ہے، چاول ہے، جن پر غریبوں کا کھانا پینا منحصر ہے، تو اس کا بڑھانا ریٹ جو ہے وہ تو ناجائز ہے کہ آپ نے روکے رکھا، جب مارکیٹ میں شارٹیج آئی تو آپ نے ریٹ بڑھا دیا، وہ حرام۔ باقی چیزیں جو ہیں اگر ان کی قیمتیں بڑھ گئی کم ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ہم پاکستان سے آئے، عمرہ ادا کیا، بال منڈوانے کے بعد ہم نے غسل کے بغیر کپڑے پہن لیے، تو بال منڈوانے کے بعد غسل کرنا شرعاً تو کوئی ضروری نہیں، وہ تو تمہارے آرام کے لیے ہے کہ بال پڑ جائیں گے نہا لو، اچھا ہے تاکہ اطمینان سے۔ اگر تم نے غسل نہیں کیا اور مطلقاً نہ کرو تب بھی کوئی بات نہیں، غسل کرنا تو پہلے سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے، احرام سے فارغ ہونے کے بعد تو غسل کرنا کوئی سنت نہیں۔ میں نے ایک عمرہ کیا ہے، اب اگر میں دوسرا عمرہ کروں تو کیا احرام کے میرے جو کپڑے ہیں احرام کو دھونے کے بعد کروں؟ کیوں؟ احرام باندھنے سے وہ پلید ہو جاتے ہیں، تم برا کام کرتے رہے احرام باندھ کے۔ احرام باندھنے سے تمہارے کپڑے پلید کیوں ہو گئے؟ کوئی برائی کی ہے تم نے؟ اللہ کے بندے وہ کپڑا پاک ہے، چاہے تم 10 عمرے کرو چاہے 100 عمرہ کرو، جب تک پلید نہ ہو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں میلا ہو جائے، کوئی کیچڑ پڑ گئی، کوئی مٹی پڑ گئی، کوئی چیز ہو گئی، دھونا چاہتے ہو تو دھو لو،
کوئی پابندی نہیں، ورنہ یہ تو نہیں کہ ہر عمرے کے لیے احرام بھی دھونا پڑے گا۔ اگر میں نے سر پر اس طرح پھروایا ہوا ہے اور دوبارہ عمرہ کروں تو میرے سر پہ بال نہیں ہیں، پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ویسے یاد رکھو، مکے میں آنے کے بعد طواف زیادہ کرو۔ مکے میں رہنے پر طواف زیادہ افضل ہے عمرے کرنے سے، طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ عمرے اس عمرے میں ثواب ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو، یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے کرتے ہو، یا طائف سے آتے ہوئے کرتے ہو، وہ میقات کا عمرہ ہے۔ اگر مکے میں آپ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ یا جیرانہ سے عمرہ جائز ہے، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ زیادہ طواف کریں۔ آپ نے چونکہ غلطی جو ہے جب ایک کی ہے تو بکری ایک دینی پڑے گی، دو نہیں دینی پڑے گی۔ مکروہ اوقات میں طواف کے نفل جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعد میں پڑھیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ سعی کرنے کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں وہ مستحب ہے، کوئی سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی عمرے سے فارغ ہو کر بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے شکر کے طور پہ 2 رکعت نفل ادا کر لے کہ اللہ نے مجھے عمرہ نصیب کیا، میں نے احکام پورے کر لیے، تو ایک ثواب ہے، نہ کرے تو ضروری نہیں۔ والدین کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، تو جو مرضی ہے کرو۔ اگر طواف کے دوران قرآن پاک ختم کرنا چاہتا ہوں، ایسا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن ہاتھ میں لے کر جو پڑھتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ قرآن کی بھی بے ادبی ہے، کبھی گر گیا، کبھی لگ گیا، کبھی کسی نے ہاتھ مار دیا، کبھی کسی نے کچھ کر دیا۔ اگر قرآن یاد ہے تو پڑھتے رہو، لیکن افضل بات کیا ہے جو میرے آقا نے پڑھی ہے، اگر قرآن پڑھنا طواف میں زیادہ ثواب ہوتا تو حضور پاک قرآن ختم کرتے طواف۔ حضور پاک نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کو مشکل چیز پڑھیں گے تو یاد آئے گی نہیں آئے گی، نہ دعاؤں کی ضرورت ہے نہ کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس یہ پڑھتے رہو، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر قرآن پڑھنا چاہو تو منع نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ جی کے دانتوں میں اگر میں سونے کا تار چڑھواؤں، اگر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بعض اوقات دانت باندھ دیتے ہیں، جائز ہے، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، بلکہ خول بھی چڑھائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں، کوئی مسجد بنا دیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو کسی مسجد کا رنگ کرا دیا، کسی فرش ڈلوا دیا، کہیں مسجد میں صفیں ڈلوا دی۔ بعض مسجدیں ہمارے ملک میں ہیں لیکن وضو کا انتظام ٹھیک نہیں، وہاں حمام بنوا دیں، ٹونٹیاں لگوا دیں تاکہ لوگ آرام سے بیٹھ کے وضو کر سکیں۔ میں نے بڑی مسجدیں وہاں دیکھی ہیں، راستے میں سفر، جو کہ ہم تو مسافر لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی سفر ہوتا ہے، تو کئی مقامات پہ ہم نے گاڑیوں کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے، ماشاءاللہ وضو کی جگہ ہی نہیں، ایک آدھا نل کا لگا ہوا ہے تو خراب پڑا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے تو آدمی کیا کرے، پھر مجبوراً اچھا ابھی دوسری مسجد جاؤ، تو وہ محض پانی کے لیے ویران پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ مسکرا کے ملا کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، لیکن کبھی آخر میں بھی بندہ ہوں، تھک جاتا ہوں، آپ بھی ملنے کے لیے کوئی وقت دیکھا کریں۔ ہر وقت مسکرا کے تو بیوی بھی نہیں ملتی، تو مولوی سے توقع کرتے ہو، یار کوئی عقل کی بات کرو، اتنا تو ہمیں بھی نہ ڈپٹی پہ لگا دو نا۔ ایسے مسکرا کر ملنا ثواب ہے، میرا ایمان ہے اس پر۔ گزارش یہ ہے کہ درس کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، انسان ہے، 1.5 گھنٹے آدمی بولتا رہے تو آخر بندہ ہے، تھک جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مثلا میں طواف کر کے کہیں دور بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علیحدہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آدمی السلام علیکم جی، اب میں پڑھ رہا ہوں، اچھا پھر میں نے چھوڑ دیا، اچھا جی وعلیکم السلام، اب میں نے پھر پڑھنا شروع کیا ادھر سے السلام علیکم جناب، تو اس کا مطلب ہے پھر میں تو بیٹھا رہوں یا حرم میں نہ بیٹھوں۔ تو جب آدمی کوئی علیحدہ بیٹھا ہو یا پڑھ رہا ہو تو شرعاً حکم ہے کہ سلام نہ کرو، تاکہ اس کو پڑھنے دو، اس کے معاملات کو قطع کرنے کے تم گناہگار نہ بنو۔ کہ وہ الگ جو جا کے بیٹھے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، ورنہ الگ کیوں بیٹھتا آخر؟
اور جب فارغ ہوں اب مجھے ملنا چاہیں آپ میرے گھر آئیں، میرے پاس رہیں، میرے پاس کھانا کھائیں، بالکل حاضر ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے، اب ہر وقت تو آدمی ہر حال میں نہیں ہوتا۔ اگر نماز جنازہ کی دعا ہمیں یاد نہ ہو، چلو ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تو تم نے یاد نہیں کی، آگے کتنا عرصہ مزید چاہیے؟ اللہ کے بندے یاد کر لو، لے لو ایک کتاب کی دعا اور یاد کرو، 2 دن میں یاد ہو جائے گی، 3 دن میں یاد ہو جائے گی۔ نہ ہو تو اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر کچھ تو پڑھتے رہو، جو تمہیں آتا ہے وہ پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر کہہ دو تب بھی کافی ہو جائے گا، تکبیریں ہو جائیں باقی کھڑے رہو گے تب بھی ہو جائے گا، لیکن یاد کرو خدا کے بندے، آدمی دعا یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے 100 آدمی قتل کرنے کے بعد، ڈاکہ زنی کے بعد توبہ کی تو معاف ہو گئے۔ دیکھو جی قاعدہ یہ ہے، سمجھو، ایک ہے قانون یہ ہے کہ آپ کو 8 دن سے یا 15 دن سے زیادہ کا ویزا نہیں مل سکتا، لیکن با اختیار افسر بیٹھا تھا، انہیں 3 مہینے کی مہر لگا دی، تو آپ کہیں گے جی کیوں لگائی؟ یہ تو بات نہیں ہے نا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ حقوق العباد جب تک تم ادا نہیں کرو گے میں معافی نہیں دوں گا، لیکن وہ چاہے تو حقوق العباد بھی خود دے دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بینک، اللہ تیرے مجھ پر بڑے حقوق ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، یعنی حقوق اللہ، و بینی و بین خلقک، اور میرے اوپر ایسے بھی حقوق ہیں جو تیرے بندوں کے میرے اوپر ہیں۔ اللہم ما کان لک منھا فاغفرہ لی، جو تیرے حقوق ہیں معاف کر دے، وما کان من خلقک فتحملہ عنی، اللہ وہ بھی تو اٹھا لے، وہ بھی مہربانی کر کے تو ادا کر دے۔ تو ایسے اگر مستثنیات میں، جیسے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا، توبہ کی بخشا گیا، حدیث میں موجود ہے، تو اس لیے یہ ایسے معاملات ہیں کہ حکم ایک ہے اللہ اپنی رحمت سے خود ادا کر دے تو کون روکنے والا ہے؟ اگر حضور کے روضہ مبارک پر ہم کھڑے ہوں صلاۃ و سلام کے لیے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے نا یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ میں نے 8 لاکھ قرضہ لیا ہے، میں یہ پڑھ کے انشاءاللہ پھر آرام سے، بہرحال یہ دیکھ لو آپ نے قرضہ لیا ہے اور قسطوں میں ادا کرتے ہو، اس پر اور کوئی زیادہ نہیں، 8 لاکھ لیا ہے، دینا 8 لاکھ ہے، اب وہ تمہاری قسطیں ہیں 20-20 ہزار کر کے، چونکہ تم ملازم ہو، کمپنی نے تمہیں رعایت دی ہے کہ 8 لاکھ قرضہ دے دو، ہمیں 20-20 ہزار روپیہ مہینہ دیا کرو، ٹھیک ہے کوئی حل نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قرضہ آپ کو 8 لاکھ دیا ہے لیکن لیں گے 9 لاکھ 2 قسطوں میں، پھر حرام ہے، سیدھی سی بات۔ اگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد ایک کان میں اذان دینا اور ایک میں تکبیر، ہاں بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل جی مکروہ ہے، پھر ہوتے ہوتے حرمت تک پہنچ جاتی ہے۔ طبیعت کا معنی جو اس دن پریشانیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، وہ طبیعت کہہ اس سے بھی وہ بے غم ہوگا۔ کما یربی احدکم مہرہ، جیسے کوئی آدمی جانور کے بچڑے کو پالتا 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 بڑا کر دیتا ہے، ایسی اللہ چھوٹی چیز کو اپنی رحمت سے بڑا کر دیں گے۔ مہندی جو ہے مرد حضرات پاؤں کو لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے، اگر کوئی زخم ہے، پھوڑے ہو گئے، تکلیف ہے، پھر علاج کے لیے لگا سکتے ہیں، زینت کے لیے نہیں لگا سکتے۔ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح جو ہے یہ خلفاء راشدین، ہاں حضرت عمر کے زمانے سے ہوئی اور پھر تمام صحابہ اس پہ متفق ہو گئے۔ جب اجماع ہو جائے تو اس کا درجہ بھی سنت رسول کا ہوتا۔ پاکستان میں اذان دیتی ہیں اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ آہستہ کہتے ہیں، پھر دوبارہ اذان زور سے کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مقصد تو اذان سنانا ہے نا۔
ہمارے لوگ جو ہیں جنازے کے بعد دائرے میں کھڑے ہو کے قرآن مجید پکڑ کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، قرآن بند ہوتا ہے، زبانی صورت، سب بدعت ہے، ناجائز ہے۔ ماں اگر بھائیے کو، بیٹے کو مطلب بھائیے کو کہے کہ تیرے باپ نے مجھے طلاق دیا ہے تو ٹھیک ہے، بس دیا ہے، ماں کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عورت کیوں جھوٹ بولے گی؟ طلاق کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ اگر شوہر اپنی بیوی سے 1-2 سال باہر چلا جائے مزدوری کے لیے، وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، پکا ہے، فکر نہ کرو، وہ کھڑا ہے، وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ گھبراؤ، تم چاہے 4 سال بھی نہ جاؤ۔ اچھا جی، اگر ماں باپ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طے کیا، بعد میں ماموں سے جھگڑا ہو گیا، ماں باپ کو کہتے ہیں لڑکی چھوڑ دو، چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ماں باپ نے رشتہ طے کیا، کیا نکاح ہو گیا؟ نکاح ہو گیا ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، تو دیکھو کہ کیا شرعاً تمہاری بیوی کا کوئی گناہ ہے، قصور ہے، زیادتی ہے، کیا ہے؟ ورنہ تمہیں ایسے معاملات میں ان کی اگر انکار کرو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرو کہ ماں باپ کو راضی رکھو۔ اگر ایک شوہر شادی کے بعد سے لے کر آج تک اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، قیامت میں ہر ظلم کا بدلہ دے گا۔ اس سے بڑا بدقسمت ہوگا کہ اپنی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ بیوی بیچاری کمزور ہے، غریب ہے، ورنہ کسی بڑے گھر کی ہوتی تو سبق پڑھا دیتی نا۔ وہ بیچاری غریب ہے، ظلم سہ رہی ہے، لیکن ایک ایک ظلم کا بدلہ دو گے قیامت۔ حضور نے فرمایا اچھا وہ ہوتا ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ بندہ اچھا ہی نہیں۔ فرمایا خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ وضو کرتے وقت دعائیں پڑھنا، اللہ مغفر لی ورحمنی بارک لی فی رزقی وسع لی داری، یہ بعض دعائیں ہیں، پڑھا کریں بالکل۔ بلدیہ والے جو مال بیچتے ہیں، اگر بیچتے ہیں خریدو تو پھر جائز ہے، باقاعدہ چونکہ اعلان کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بیچتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں سے تقویٰ یہ ہے کہ بچو۔ کاف میں نے ابھی بتا دیا، آسان استخارہ وہی ہے جو حدیث میں مذکور ہے۔ قبر کے اندر لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، دعا کرو اللہ مرنے کے وقت نصیب کرے۔ دور پاک کے کس گھاٹی میں شیب ابی طالب، پوچھ لو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر بیوی شوہر کو پردیس رہنے کی اجازت نہ دے تو نہ جائے، اچھی بات ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ مجبور ہے تو جا سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ نہیں۔ میت پر جو قرآن والی لکھی ہوئی چادریں ڈالتے ہیں بدعت ہے۔ ایک شخص 1000 ریال کا فریج خریدا، 10 ریال کی پرچی پر لاٹری کے ذریعے بیچ کر 1000 ریال پورے